اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا، اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو، صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور مت رہ بے خبر۔ خلاصہ تفسیر۔ اور آپ ہر شخص سے بھی یہ بھی کہہ دیجئے، اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر، قرآن سے یا تسبیح وغیرہ سے، خواہ اپنے دل میں یعنی آہستہ آواز سے عاجزی کے ساتھ، اور خواہ زور کی آواز نسبت کم آواز کے ساتھ، اسی عاجزی اور خوف کے ساتھ صبح و شام، یعنی علی الدوام۔ اور دوام کا مطلب یہ ہے کہ اہل غفلت میں شمار مت ہونا، کہ اذکار معمور بہا بھی ترک کر دو۔ یقیناً جو ملائکہ تیرے رب کے نزدیک مقرب ہیں، اس کی عبادت سے جس میں اصلی عقائد ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کہ اطاعت لسانی ہے، اور اس کو سجدہ کرتے ہیں جو کہ اعمال جوارح سے ہے۔ معارف و مسائل۔ ان سے پہلی آیات میں قرآن مجید سننے کا ذکر اور اس کے آداب کا بیان تھا۔ ان دو آیتوں میں جمہور کے نزدیک مطلق ذکر اللہ کا حکم اور اس کے آداب کا بیان ہے، جس میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے، اور عبداللہ بن عباس کے نزدیک اس میں بھی ذکر سے مراد قرآن ہی ہے، اور جو آداب اس میں بیان ہوئے ہیں وہ بھی تلاوت قرآن ہی سے متعلق ہیں۔ لیکن یہ کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ علاوہ قرآن کے دوسرے اذکار کا بھی سب کے نزدیک یہی حکم اور یہی آداب ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں انسان کو اللہ کی یاد اور ذکر کا حکم، اور اس کے ساتھ اس کے اوقات اور آداب کا بیان ہے۔ ذکر خفی اور ذکر جہر کے احکام۔ پہلا ادب ذکر کے آہستہ یا بلند آواز سے کرنے کے متعلق ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے اس آیت میں دو طرح کا اختیار دیا ہے، ذکر خفی اور ذکر جہر۔ ذکر خفی کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یعنی اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ بغیر زبان کی حرکت کے صرف دل میں دھیان اور خیال اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا رکھے، جس کو ذکر قلبی یا تفکر کہا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان سے بھی آہستہ آواز میں اسماء الہیہ کے حروف ادا کرے۔ سب سے افضل اور بہتر صورت یہی ہے کہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے مفہوم کو سمجھ کر دل میں بھی اس کا پورا استحضار اور دھیان ہو، اور زبان سے بھی ادا کرے، کیونکہ اس صورت میں قلب کے ساتھ زبان بھی ذکر میں شریک ہو جاتی ہے۔ اور اگر صرف دل میں دھیان اور تفکر میں مشغول رہے، زبان سے کوئی حرف ادا نہ کرے، وہ بھی بڑا ثواب ہے۔ اور سب سے کم درجہ اس کا ہے کہ صرف زبان پر ذکر ہو اور قلب اس سے خالی اور غافل ہو۔ ایسے ہی ذکر کو مولانا رومی نے فرمایا ہے کہ تسبیح کے قلب غافل کے ذکر کرنے سے ذکر کے آثار و برکات کامل حاصل نہیں ہوتے۔ اس کا انکار نہیں کہ یہ صرف زبانی ذکر بھی ثواب اور فائدے سے خالی نہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ زبانی ذکر ہی قلبی ذکر کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ زبان سے کہتے کہتے قلب بھی متاثر ہونے لگتا ہے، اور کم از کم ایک عضو تو ذکر میں مشغول ہے ہی، وہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو ذکر و تسبیح میں دل جمعی اور دھیان اور استحضار نہیں ہوتا، وہ بھی ایسے ذکر کو بے فائدہ سمجھ کر چھوڑے نہیں، جاری رکھیں اور استحضار کی کوشش کرتے رہیں۔ دوسرا طریقہ ذکر کا اسی آیت میں یہ بتلایا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، یعنی زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، یعنی ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے کو یہ بھی اختیار ہے کہ آواز سے ذکر کرے، مگر اس کا ادب یہ ہے کہ بہت زور سے چیخ کر نہ کرے، متوسطہ آواز کے ساتھ کرے، جس میں ادب و احترام ملحوظ رہے،
بہت زور سے ذکر و تلاوت کرنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ مخاطب کا ادب و احترام اس کے دل میں نہیں۔ جس ہستی کا ادب و احترام اور رعب انسان کے دل میں ہوتا ہے، اس کے سامنے طبعی طور پر انسان بہت بلند آواز سے نہیں بول سکتا۔ اس لیے عام ذکر اللہ ہو یا تلاوت قرآن، جب آواز سے پڑھا جائے تو اس کی رعایت رکھنا چاہیے کہ ضرورت سے زائد آواز بلند نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کے 3 طریقے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ صرف ذکر قلبی یعنی معانی قرآن اور معانی ذکر کے تصور و تفکر پر اکتفا کرے، زبان کو بالکل حرکت نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان کو بھی حرکت دے مگر آواز بلند نہ ہو جس کو دوسرے آدمی سن سکیں۔ یہ دونوں طریقے ذکر کے ارشاد ربانی وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ میں داخل ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استحضار قلب اور دھیان کے ساتھ زبان کی حرکت بھی ہو اور آواز بھی، مگر اس طریق کے لیے ادب یہ ہے کہ آواز کو زیادہ بلند نہ کرے، متوسط حد سے آگے نہ بڑھائے۔ یہ طریقہ ارشاد قرآنی وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ میں تلقین فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نے اس کی مزید وضاحت ان لفظوں میں فرمائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی قرأت میں نہ زیادہ جہر کیا کرے اور نہ بالکل اخفا، بلکہ جہر اور اخفا کے درمیانی کیفیت رکھا کرے۔ نماز میں قرأت قرآن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم کو یہی ہدایت فرمائی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات میں گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول تھے مگر تلاوت آہستہ کر رہے تھے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ جب صبح کو یہ دونوں حضرات حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ میں رات تمہارے پاس گیا تو دیکھا کہ تم پست آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے جس ذات کو سنانا تھا اس نے سن لیا، یہ کافی ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم سے فرمایا کہ آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ قرأت میں جہر کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ نیند کا غلبہ نہ رہے اور شیطان اس کی آواز سے بھاگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ صدیق اکبر کو یہ ہدایت کی کہ ذرا کچھ آواز سے بلند کیا کریں اور فاروق اعظم کو یہ کچھ پست کیا کریں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں بعض حضرات نے سوال کیا کہ جہر کرتے تھے یا سر؟ انہوں نے فرمایا کہ کبھی جہرن کبھی سرن دونوں طرح تلاوت فرماتے تھے۔ رات کی نفل نماز میں اور خارج نماز تلاوت میں بعض حضرات نے جہر پسند کیا، بعض نے آہستہ کو۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تلاوت کرنے والے کو اختیار ہے، جس طرح چاہے تلاوت کرے، البتہ آواز سے تلاوت کرنے میں چند شرائط سب کے نزدیک ضروری ہیں۔ اول یہ کہ اس میں نام و نمود اور ریا کا اندیشہ نہ ہو۔ دوسرے، اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کا حرج یا تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے شخص کی نماز و تلاوت یا کام میں یا آرام میں خلل انداز نہ ہو، اور جہاں نام و نمود اور ریا کا یا دوسرے لوگوں کے کام یا آرام میں خلل کا اندیشہ ہو تو سب کے نزدیک آہستہ ہی پڑھنا افضل ہے۔ اور جو حکم تلاوت قرآن کا ہے وہی دوسرے اذکار و تسبیح کا ہے کہ آہستہ اور بلند آواز سے دونوں طرح جائز ہے، بشرطے کہ آواز اتنی بلند نہ ہو جو خشوع اور خضوع اور ادب کے خلاف ہو، نیز اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کے کام یا آرام میں خلل نہ آتا ہو۔ اور اس کا فیصلہ کہ سرن اور جہرن میں سے افضل کیا ہے اشخاص اور حالات کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بعض لوگوں کے لیے جہر بہتر ہوتا ہے، بعض کے لیے آہستہ، نیز بعض اوقات جہر بہتر ہوتا ہے، بعض وقت سرن بہتر ہوتا ہے۔
دوسرا ادب تلاوت اور ذکر کا یہ ہے کہ عاجزی اور تضرع کے ساتھ ذکر کیا جائے، جو نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ کی عظمت و جلال مستحضر ہو اور جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی و مفہوم پر نظر ہو۔ تیسرا ادب، اسی آیت میں لفظ خیفہ سے یہ بتلایا گیا کہ ذکر و تلاوت کے وقت انسان پر ہیبت اور خوف کی کیفیت ہونا چاہیے۔ خوف اس کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ممکن ہے کہ ہم سے کوئی بے ادبی ہو جائے، نیز اپنے گناہوں کے استحضار سے عذاب الہی کا خوف، نیز انجام اور خاتمے کا خوف کہ معلوم نہیں ہمارا خاتمہ کس حال پر ہونا ہے۔ بہرحال ذکر و تلاوت اس طرح کیا جائے جیسے کوئی ہیبت زدہ ڈرنے والا کیا کرتا ہے۔ یہی آداب دعا اسی سورہ اعراف کے شروع میں بھی ایک آیت میں اس طرح آئی ہے، ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ۔ اس میں خفیہ کے بجائے خفیتاً کا لفظ آیا ہے جس کے معنی آہستہ آواز سے ذکر کرنے کے ہے۔ گویا اس میں جو لفظ ہے خیفتن کے بجائے خفیتن کا لفظ آیا ہے جس کے معنی آہستہ آواز سے ذکر کرنے کے ہیں۔ گویا ذکر و تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آہستہ پست آواز سے کیا جائے، لیکن اس آیت نے اس کے معنی بھی واضح کر دیے کہ اگرچہ آواز سے ذکر کرنا بھی ممنوع نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ضرورت سے زائد آواز بلند کرے، نیز اتنی بلند نہ کرے جس میں خشوع اور خضوع اور عاجزی و تضرع کی کیفیت جاتی رہے۔ آخر آیت میں ذکر و تلاوت کے اوقات بتلائے کہ صبح و شام ہونا چاہیے۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کم از کم دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام ذکر اللہ میں مشغول ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح و شام بول کر مراد تمام لیل و نہار کے اوقات ہوں، جیسے مشرق مغرب بول کر سارا عالم مراد لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ انسان پر لازم ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں ذکر و تلاوت کا پابند رہے۔ ہاں عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر حال میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ آخر آیت میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یعنی اللہ کی یاد کو چھوڑ کر غفلت والوں میں شامل نہ ہو جانا کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ دوسری آیت میں لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لیے مقربان بارگاہ الہی کا ایک مخصوص حال بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا مقبول ہونا ہے، جس میں سب فرشتے اور تمام انبیاء علیہم السلام اور صالحین امت شامل ہیں۔ اور تکبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھ کر ان عبادات میں قصور نہیں کرتے، بلکہ اپنے کو عاجز و محتاج سمجھ کر ہمیشہ اللہ کی یاد اور عبادت میں مشغول اور تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو دائمی عبادت اور یاد خدا کی توفیق ہوتی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔